بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5 اور سبق نمبر 6 کی تمرین۔ اس تمرین میں جملہ انشائیہ اور اس کی اقسام کی تمرین ہے۔ اقرأ درسک، تو اپنا سبق پڑھ۔ لا تقرأ القصۃ، تو کہانی مت پڑھ۔ هل تلک حقیبۃ، کیا وہ بیگ ہے؟ لیت الشباب یعود، کاش کے جوانی لوٹ آتی۔ لعل الطالب ینجح، شاید کہ طالب علم کامیاب ہو جائے گا۔ انا تزوجت حلیمۃ، میں نے حلیمہ سے نکاح کیا۔ ما اجمل کتابک یا حامد، کس قدر خوبصورت ہے تیری کتاب اے حامد۔ واللہ لاجتہدن فی الدروس، خدا کی قسم میں ضرور اسباق میں محنت کروں گا۔ الا تجتہد فی الدروس فتنجح فی الامتحان، تو اسباق میں محنت کیوں نہیں کرتا ہے کہ امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ المطار جذاب، ہوائی اڈہ پرکشش ہے۔ اس تمرین میں جو مثالیں آئی ہیں ان کی یہاں ترکیب نہیں کی جائے گی، کیونکہ ابھی طلباء کی سطح ایسی نہیں ہے کہ وہ ان بڑے جملوں کی ترکیب کو سمجھ سکیں اور اس کو محفوظ کر سکیں، اس لیے اس میں صرف اجرا ہوگا۔ اقرأ درسک، تو اپنا سبق پڑھ۔ لفظ کی دونوں قسموں موضوع اور محمل میں سے موضوع ہے، اس لیے کہ معنی دار ہے۔ لفظ موضوع کی دونوں قسموں مفرد اور مرکب میں سے مرکب ہے، اس لیے کہ دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہے۔ مرکب کی دونوں قسموں مرکب مفید اور مرکب غیر مفید میں سے مرکب مفید ہے، اس لیے کہ جب کہنے والا اسے کہہ کر خاموش ہو رہا ہے تو سننے والے کو ایک طلب معلوم ہو رہی ہے۔ اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ جملے کی دونوں قسموں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں سے جملہ انشائیہ ہے، اس لیے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ جملہ انشائیہ کی 10 قسموں امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم اور فعل تعجب میں سے یہ امر ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے ایک کام کے کرنے کو طلب کیا جا رہا ہے۔ آگے جتنی مثالیں ہیں ان کا اجرا جملہ انشائیہ سے کریں گے۔ لا تقرأ القصۃ، تو کہانی مت پڑھ۔ جملہ انشائیہ کی 10 قسموں امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم اور فعل تعجب میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے ایک کام کے نہ کرنے کو طلب کیا جا رہا ہے۔ هل تلک حقیبۃ، جملہ انشائیہ کی 10 قسموں میں سے استفہام ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے ایک شے کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے۔ لیت الشباب یعود، جملہ انشائیہ کی 10 قسموں میں سے تمنی ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے ایک محبوب شے کے حاصل ہونے کی آرزو کی جا رہی ہے۔ لعل الطالب ینجح، جملہ انشائیہ کی 10 قسموں میں سے ترجی ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے ایک ممکن شے کے حاصل ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ انا تزوجت حلیمۃ، جبکہ نکاح کرنے کے ارادے سے یہ جملہ بولا جائے۔ جملہ انشائیہ کی 10 قسموں میں سے عقود ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے ایک معاملے کو ثابت کیا جا رہا ہے، یا یہ ایک معاملے کو ثابت کرنے کے لیے بولا گیا ہے۔ اگر نکاح ہونے کے بعد یہ جملہ بولا جائے تو اس صورت میں جملہ خبریہ ہوگا، کیونکہ اس صورت میں اس کے ذریعے کسی معاملے کو ثابت نہیں کیا جائے گا بلکہ ایک ثابت شدہ معاملے کی خبر دی جائے گی۔ ما اجمل کتابک، جملہ انشائیہ کی 10 قسموں میں سے فعل تعجب ہے، اس لیے کہ یہ حیرت ظاہر کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ یا حامد، جملہ انشائیہ کی 10 قسموں میں سے ندا ہے، اس لیے کہ اس میں حرف ندا کے ذریعے حامد کو پکارا جا رہا ہے۔ واللہ، جملہ انشائیہ کی 10 قسموں میں سے قسم ہے، اس لیے کہ اس میں حرف قسم اور مقسم بھی کے ذریعے اپنی بات کو پختہ کیا جا رہا ہے۔ واو حرف قسم ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے قسم کھائی گئی ہے۔ اللہ مقسم بھی ہے، اس لیے کہ اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ لاجتہدن فی الدروس، یہ جواب قسم ہے۔ الا تجتہد فی الدروس فتنجح فی الامتحان، جملہ انشائیہ کی 10 قسموں میں سے عرض ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے مخاطب سے نرمی کے ساتھ ایک کام کو طلب کیا جا رہا ہے۔ المطار جذاب،
لفظ کی دونوں قسموں موضوع اور محمل میں سے موضوع ہے اس لیے کہ معنی دار ہے۔ لفظ موضوع کی دونوں قسموں مفرد اور مرکب میں سے مرکب ہے اس لیے کہ دو کلموں سے مل کر بنا ہے۔ مرکب کی دونوں قسموں مرکب مفید اور مرکب غیر مفید میں سے مرکب مفید ہے اس لیے کہ جب کہنے والا اسے کہہ کر خاموش ہو رہا ہے تو سننے والے کو ایک خبر معلوم ہو رہی ہے۔ اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ جملے کی دونوں قسموں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں سے جملہ خبریہ ہے اس لیے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ جملہ خبریہ کی دونوں قسموں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں سے یہ جملہ اسمیہ ہے اس لیے کہ اس کا پہلا جز اسم ہے۔ اس میں المطار مسند الیہ ہے اس لیے کہ اس کی طرف جذاب کی اسناد کی جا رہی ہے۔ جذاب مسند ہے اس لیے کہ اس کی اسناد المطار کی طرف کی جا رہی ہے۔